ڈاکٹر بلال خود پلمونالوجسٹ ہیں, ان کا اپنا فیلڈ بھی ہے, انہوں نے بڑا ڈسٹرکٹ گجرات میں ٹی بی کے حوالے سے بڑا کام کیا ہوا ہے. تو یہاں کی ایک مشین کا بڑا تذکرہ ہے کہ وہ مشین کتنی مہنگی ہے, یہاں کیسے پہنچی, اس کی سٹوری کیا ہے, اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے. ناظرین, جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ آج ہم تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھاریاں میں موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہے ایم ایس ڈاکٹر بلال بن طارق, اور ان کا فیلڈ بھی پلمونالوجی ہے, اور یہ آپ کو مشین دکھائی دے رہی ہے جی, اور دیٹ از کالڈ جین ایکسپرٹ. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مشین بنیادی طور پر پہلے کیا ہے, مشین کیا کام کرتی ہے؟ یہ ٹی بی کا ٹیسٹ کرتی ہے جس کو جین ایکسپرٹ ٹیسٹ کہتے ہیں. اس میں ٹی بی کی دو جو مین دوائیاں ہیں ریفامپسن اور آئسونیازن, ان کی جو ریزسٹنس ہے وہ پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ٹیسٹ ہے یہ پرائیویٹ بھی 5 سے 7 ہزار کی جگہ پہ 10 ہزار کا بھی ہوتا ہے. تو ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں, ٹوٹلی فری ہوتا ہے. اور دوسری سب سے اچھی بات اس ٹیسٹ کی یہ ہے کہ اس کو کرنے میں تقریباً 1.5 گھنٹے لگتے ہیں. 1.5 گھنٹے بعد رزلٹ آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. یہ 4 ماڈیول کی ہے, ہمارے پاس جو ہے 8 ماڈیول کی بھی ہوتی ہیں, 16 ماڈیول کی بھی ہوتی ہیں. عزیز بٹی ٹیچنگ ہاسپٹل میں جو موجود ہے وہ 8 ماڈیول کی ہے. تو اس کی یہ ایڈوانٹیج ہے سب سے بڑی کہ ایک تو اس سے ایم ٹی آر ٹی بی ڈائگنوز ہو جاتا ہے جس کو مدافعتی ٹی بی کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 1.5 گھنٹے میں وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے. تو ہم مریض کو بہتر طریقے سے اس کا علاج کر سکتے ہیں. یہ مشین یہاں کب پہنچی؟ اس کو تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں, اور اس کی قیمت تقریباً یہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹی لگ رہی ہے لیکن یہ بھی تقریباً 1 کروڑ کی ہے. 1 کروڑ کی مشین ہے. اور ہماری اطلاع کے مطابق ڈسٹرکٹ گجرات میں جب آپ ٹی بی کنٹرول کر رہے تھے پورے پروگرام کو ڈسٹرکٹ لیول پہ, تو یہ مشین آپ کی کاوشوں سے پہلے ٹی ایچ کیو میں آئی سب سے پہلے؟ جی بالکل ایسے. اور پھر کہاں کہاں پہنچی؟ اس کے بعد پھر یہ میں نے مشین ٹی ایچ کیو ہاسپٹل سرائے لنگیر پہنچائی. اس کے بعد پھر ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ڈنگا کے لیے خریدی. سی ایم ایچ کھاریا کو ہم نے ایک جین ایکسپرٹ مشین دی. ٹی ایچ کیو ہاسپٹل پنجاب کو بھی دی. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یقیناً میری طرح آپ حیران بھی ہوں گے کہ جو تاثر ہمارا ہے سرکاری ہسپتالوں کے حوالے سے بڑا ایک تھکا ہوا تاثر ہوتا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کو جین ایکسپرٹ مشین جو انتہائی جدید ترین ریپڈ ٹیسٹ کرتی ہے ٹی بی کے حوالے سے, اور اس کی مالیت ڈاکٹر صاحب نے بتائی 1 کروڑ روپیہ, اور جو ٹیسٹ ہے مارکیٹ میں اگر کوئی پرائیویٹ کروائے اپنے طور پر 8 سے 10 ہزار روپیہ. تو یہ ٹیسٹ مکمل فری آف کاسٹ یہاں ٹی ایچ کیو میں کیا جا رہا ہے, اور اعزاز ہے ٹی ایچ کیو کے یہاں یہ مشین سب سے پہلے پہنچی. اس کے بعد ڈسٹرکٹ میں کنجا, ڈنگا اور ایون سی ایم ایچ بھی انہوں نے گفٹ کیا اس کو. تو اب تک جب سے یہ مشین آئی ہے کوئی نمبر ہے کتنے لوگ مستفید ہو چکے ہیں اس سے؟ تقریباً جی وہ یہ نمبر 1450 کے قریب لوگ اب تک مستفید ہو چکے ہیں. 1450. اچھا ڈاکٹر صاحب, چلیں یہاں ضمن بات آ گئی ٹی بی کی. ٹی بی کے جو اعداد و شمار ہیں ضلع گجرات میں, آپ اس کو صورتحال کو کیسا قرار دیتے ہیں؟ ہمارے ضلع گجرات میں ٹی بی کے حوالے سے صورتحال تسلی بخش ہے, کوئی ایسی خطرناک نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ عام طور پہ غریب علاقے کے غریب لوگ جو ہیں, جو میل نرشڈ ہوتے ہیں, خوراک اچھی نہیں ملتی, ان کو زیادہ ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارا ضلع کھاتا پیتا قسم کا ضلع ہے, مالی لحاظ سے آسودہ ہے یہاں پہ لوگ, تو یہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو جو غریب اضلاع ہیں وہاں پہ زیادہ ہے, پر پھر بھی جتنا ہے اس کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز ہے ٹی بی کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو چھپایا جاتا ہے مرض کو. معاشرے کے ٹیبوز جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ نفرت کریں گے یا گریز کریں گے, تو اس حوالے سے کیا ضرورت ہے کہ ہم کیا پیغام عام کریں؟ دیکھیں, ٹی بی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چھپائیں گے تو آپ پھر اور لوگوں کو بھی لگائیں گے. لوگوں کو تو نہیں پتا کہ آپ کو ٹی بی ہے, وہ آپ کے قریب آئیں گے, اور ایک بندہ جو ہے جس کو ٹی بی لگ جائے وہ تقریباً 10 سے 15 اور لوگوں کو لگا سکتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بتا دیں, ڈسکلوز کر دیں, اور پھر اس کے بعد علاج کے دوران آئسولیٹڈ یعنی علیحدگی میں رہیں تاکہ وہ اور لوگوں کو نہ پھیلے. تو بہتر یہ بتا دینا چاہیے, اس میں کوئی ایسے حرج والی بات نہیں ہے. اچھا, ایک اور خوف بھی ہے ٹی بی کا نفسیاتی طور پر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کی 21ویں صدی میں کیا ٹی بی قابل علاج مرض ہے مکمل طور پر؟ جی الحمدللہ 6 مہینے کا علاج ہوتا ہے جو سمپل پلمونری ٹی بی ہے اس کا, تو وہ قابل علاج ہے. اور جو ایم ٹی آر ہے مضاعفتی ٹی بی, اس کا تقریباً 20 ماہ کا علاج ہوتا ہے, 18 مہینے کا ہوتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. جی ناظرین, آپ کو آج کا یہ ویلاگ جو تھا وہ کیسا لگا؟ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نے جب یہ خبر سنی کہ ٹی ایچ کیو ایم ایس اسکور کارڈ کی بنیاد پر پورے پنجاب میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھاریاں پہلے نمبر پر آیا ہے, ہم نے یہ جاننا چاہا خود یہاں آ کر, اور آپ کو ہم نے سارے مناظر دکھائے کہ اگر وہ پہلے نمبر پر آیا ہے تو کیا واقعی اس کی کارکردگی ایسی ہے. آپ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس ویلاگ کے بارے میں, اور ہم اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت.
मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि यूं ही आप तक खबरें और वो भी मुस्बत पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। चलो जी। आज का व्लॉग ख़त्म करते हुए हम चाहते हैं कि आपको मनाजिर दिखा दें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के, कि जितनी बातें मैंने या डॉक्टर साहब ने की उनमें सदाकत कितनी है, हकीकत कितनी है। आप देख रहे हैं कि जोक तर जोक लोग जो हैं मरीज़, उनकी आमद शुरू है अस्पताल में। बैरूनी गेट जीटी रोड से मनाजिर आपको दिखा रहा है कि मरीज़ अस्पताल में आ रहे हैं, और ये दाएं तरफ आपको इंतज़ार गाह जो है वो दिखाई दे रही है। और ये बताना भी ज़रूरी है कि मुहैयर हज़रात खारियाँ तहसील के माशाल्लाह नेकी के हर काम में बड़ा ताउन करते हैं। और ये जो इंतज़ार गाह है, शेड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अलगनी पेट्रोलियम के ताउन से तामीर हुआ। और दूर दूर तक जहाँ आपको अस्पताल के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं बैरूनी, आपको सब्ज़ा, दरख्त, ग्रीनरी और सलीके से संवारे हुए मेंटेन किए हुए लॉन भी दिखाई दे रहे हैं। और ये मरकज़ी दरवाज़ा है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का, जिसके ऊपर सबसे लाली परचम भी आपको दिखाई दे रहे हैं बाहर देते हुए, लहराते हुए। और बिल्कुल हम देख रहे हैं कि पूरा अस्पताल जो है वो एक करीने सलीके से रवां दवां है। तमाम इंतज़ामात, कहीं पर कोई बद इंतज़ामी, कहीं पे कोई बेइत्मीनानी जो है वो दिखाई नहीं देती। तो ये आज के एक्सक्लूसिव मनाजिर थे THQ खारियाँ के। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल के साथ यूँ ही वाबस्ता रहिए, ताकि पूरे ज़िला से मुस्बत खबरें और वो खबरें जो आप जानना चाहते हैं आप तक पहुँचती हैं।